کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں، ان میں نماز اور بولو بھائی خرچ کرنا، یہ ہول سیل کے حساب سے کس میں پایا جاتا ہے؟ مسلمانوں میں. اور اگر نہیں پایا جاتا تو آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. دوسری کوالٹی جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والوں میں فرق کرتی ہے، پہلی سمجھ میں آ گئی؟ پہلی تو نماز ہے. اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. پیدا کرنے والے کا ان کی ڈکشنری میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. صرف قسموں میں او مائی گاڈ، اور جو حیران ہوئے نا او مائی گاڈ فار گاڈ سے، بس یہ دو چار گاڈ کا لفظ اس کے علاوہ یوز بولو نا یار نہیں ہوتا. مسلمان 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے کر اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں کسی خدا کو مانتا ہوں. صرف خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. 5 ٹائم مسجد میں حاضری آسان کام نہیں ہے. اور یہ 5 وقت کیوں رکھے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. یہ جتنی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے نا، اس میں زمین میں کوئی انقلاب آ رہا ہوتا ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ کئی گھنٹے رات کے اندھیروں میں انسان ڈوبا رہتا ہے اور پھر صبح کی روشنی پھوٹنا شروع. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ سے دن کو ہمارے اوپر طلوع کر رہا ہے. ٹائم چینج ہو رہا ہے نا. دیکھو اسلام نے گھڑی کا اعتبار نہیں کیا. گھڑی کا جو ٹائم چینج ہوتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہ تو انسانوں کا وضع کردہ ہے نا. حقیقت میں انسان کی زندگی میں جو ٹائم کی چینجنگ ہے نا، وہ اس کا دن کی اندھیرے روشنی سے گہرا تعلق ہے. اسی کا ہماری باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے، ایک دم زمین میں انقلاب آ رہا ہے. اس انقلاب کے وقت اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو. پھر جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچتا ہے اس وقت ٹائم مکمل چینج ہو چکا ہوتا ہے نا. اس کائنات میں بڑا تغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ ایک طرف گھپ اندھیرا تھا اور اب ایک دم تیز دھوپ، پورا ٹائم چینج ہو گیا. تو ایمان والے اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر عبادت کرتے ہیں. پھر شدید تیز روشنی کے بعد جب سورج ڈھلکتا ہے اور سورج کی تپش میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور شام ہونے لگتی ہے، تو شام کا ٹائم دن کی روشنی سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بالکل الگ ٹائپ کا وقت ہوتا ہے. وہ اس میں انسان کی باڈی میں بھی چینجنگ ہوتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے سب کچھ چینج ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز چینج، شام کی ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہیں، دن کی روشنی الگ ہوتی ہے. تو عصر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ یہ وقت تبدیل ہو رہا ہے. پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا بذات خود ایک اس کائنات میں ایک عظیم انقلاب ہے. اس وقت حکم دیا گیا اللہ کے در پہ حاضری دو. پھر جب سورج بالکل غائب، مکمل اندھیرا، عشاء کا وقت، پھر حکم دیا دوبارہ اللہ کے در پہ حاضری دو. سورج بنایا اللہ نے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں. تو کتنی زیادہ عبادت. تو جو اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہ نام سے اللہ کو مانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اگر عبادت کرتے بھی ہیں نا تو آپ جتنے اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کی عبادت میں مفاد پرستی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. بھئی یہ والا بھگوان کی عبادت اس لیے کی جائے گی کہ یہ آپ کو اولاد دے گا، یہ والا بھگوان تھوڑے کم ریٹ پہ ہے، یہ آپ کی جاب اچھی دلا دے گا. ایسا ہی چل رہا ہوتا ہے نا. ہم فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. ارے بولو یار، شادی کرا دے گا. کتنے فجر پڑھنے والے ہیں اب تک کمارے گھوم رہے ہیں،
کتنے فجر پڑھنے والے کر کے پچھتا رہے ہیں. تو بھائی فجر اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا حکم ہے, اللہ نے پیدا کیا, اس کا حق ہے, چاہے وہ اولاد دے نہ دے, روزگار دے یا نہ دے, اللہ کا حق ہے, وہ تو پڑھنی ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں, خدا کی عبادت میں مفاد لازمی ہوگا, اور ان کے جو مذہبی رہنما ہیں اسی مفاد کا لالچ دے کے ان کو عبادت گاہوں کی طرف بلاتے ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم پہ, مجھے تو ان کی اصطلاحات نہیں آتی ہیں, کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بت کے سامنے اس اسٹائل میں حاضری دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی آئے کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا, ہم کہیں گے انسان کا بچہ بن جائے گا اور کچھ نہیں, سچا مسلمان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا. وہ بھینس والا قصہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, کٹا مر گیا تھا نا. نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں جلدی سے, پرانے بور ہوتے ہیں, لیکن نئے والوں کو پھر مزہ بہت آتا ہے نا. وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا, مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر, اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں, اتنا میں کیسے پڑھوں. انہوں نے کہا پڑھ لیا کر, تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی. امام صاحب کے پاس گیا, یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا, بھینس ہی مر گئی. اس نے کہا ظہر پڑھ, ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے. وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا. بھائی اللہ کے لیے پڑھو, بھینس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے. اس نے کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں. ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی. بڑا پریشان ہوا. امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے, بس دیکھ رہا ہے, ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ. عصر پڑھی, تیسری بھینس مر گئی. مغرب پڑھی, چوتھی بھینس مر گئی. بڑا پریشان, ایک کٹا رو رہا تھا, چیخ رہا تھا بہت زیادہ. بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا, شور مچا رہا تھا. تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں, تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا. تو اس کا تو آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے, یہ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا. یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا, یہ والا پڑھ لو. جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا, اللہ اللہ کر رہا ہے, 100% تو نہیں, لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے, کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے. ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہوں. اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے, وہ وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد ہو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. اردو میں ہے نا یہ خاندانی, اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار. خیر یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر. ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے. پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا, مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا, شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی, دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا, یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا. کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے, تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے, کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی, تو وہ پھر اللہ کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا, یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے, یعنی میرے خون کا دور ہے. تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا, دم بھر کے لیے, تو میرا دم رک گیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا.
تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ غیر اختیاری ہے. دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے. شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے, اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس سے چھڑواؤ گے نا نہیں چھوڑوں گا, کہے گا بھائی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, کہے گا نا. ہیروئن چی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے, میں کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں. ارے پھر کیوں پی رہا ہے؟ کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دے, مزہ نہ آئے پیسے واپس, کہے گا نا.